अस्सलाम वालेकुम। ये सितंबर की एक सुहानी सुबह है। मानचेस्टर के गिरदनवा में सूरज चमक रहा है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि मैं दरख्तों की पैवंदकारी के लिए सीलेंट किस तरह बनाता हूँ, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले कुछ मोम, ये मेरे पास मैंने पिघला के तो मुख्तलिफ़ बर्तनों में ये मोम डाला हुआ है। आप मोमबत्तियाँ किसी भी साइज़ की ख़रीद लें, उन्हें पिघला के तो आप किसी छोटे बर्तन में डाल लें। उसके लिए आप इस साइज़ की बोतल सबसे ज़्यादा अच्छी रहती है, निसफ़ हिस्से तक इसे भर लें। तो ये मेरे पास मुख्तलिफ़ साइज़ों में मैंने पिघला के मुख्तलिफ़ बर्तनों में मोम डाली हुई है। ये सबसे बड़ी मोमबत्ती है। इसके इस्तेमाल के लिए मुझे पिघलाना पड़ेगा किसी बड़े बर्तन में या फिर इसे काटना पड़ेगा। तो छोटे साइज़ की मोमबत्तियाँ ले लें, उन्हें पिघला के पिघलाने के लिए मैं इन दो बर्तनों का इस्तेमाल करता हूँ। ये टिन फूड का एक बड़ा जार है और ये छोटा जार है जिसमें मैंने दोनों तरफ सुराख करके तो इसमें एक ये तार डाली हुई है हैंडल के लिए। बड़े बर्तन का 1/3 हिस्सा पानी से भर लें। इसमें ये छोटा बर्तन रखें। अभी कोई भी अगर मोमबत्ती है तो इसको मोमबत्तियाँ इसमें डाल लें। अगर मोम है तो ये मोम जो है ये मैंने मुख्तलिफ़ बर्तनों में इसे डाला हुआ है। तो मैं सबसे आसान समझता हूँ कि अगर प्लास्टिक की बोतल में आप डालें तो जब भी आपको ज़रूरत हो आप प्लास्टिक की साइड पे कट लगाएं और आसानी से इसे बाहर निकाल लें। इसको छोटे बर्तन में डालें और अभी के पानी गर्म करें। पानी डालते वक्त एक बात का ख़ास ख्याल रखें कि इसको 1/3 से ज़्यादा पानी ना डालें इसमें। अगर आप इसे आधा या 3/4 हिस्सा इससे पानी से भर लेते हैं तो जब वो पानी उबलेगा तो वो पानी उबल के तो इस बर्तन में भी इम्कान है कि वो मोमबत्ती में मिक्स हो जाए। तो इसको मोम में मिक्स होने से बचाने के लिए ये ज़रूरी है कि आप इसका लेवल सिर्फ 1/3 रखें। अभी मैं इसको जाके चूल्हे पे गर्म करूँगा। अभी ये मैं मोम लाया हूँ, ये अभी पिघला हुआ है। ये मोमबत्ती का धागा, इसको निकाल लें। एक बात का ख़ास ख्याल रखें कि जब आपने मोम को पिघला लिया है गर्म पानी में तो आप उठाते वक्त कोई कपड़ा या दस्ताना उसकी मदद से इसे उठाएं, वरना पानी गर्म होने की वजह से ये आपके हाथ को नुकसान पहुंचा सकता है। अभी आखिरी मरहला आपने इसमें तेल मिक्स करना है। तो अगर ये छोटा बर्तन आधा मोम से भरा हुआ है तो उसके लिए ये मैं तकरीबन 3/4 चम्मच
تیل اس میں مکس کروں گا. ابتدائی مرحلے میں بہت زیادہ تیل نہ ڈالیں. 1 چمچ یا 3/4 چمچ ڈال کے اس کو مکس کر لیں. اور آپ کو اندازہ ہوگا جب آپ اسے استعمال کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا اگر یہ استعمال کے بعد جب موم خشک ہوتا ہے تو اگر اس میں وہ کریکس آ جاتے ہیں، دراڑیں پڑ جاتی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ ابھی بہت زیادہ خشک ہے اور اس میں معمولی سا تیل اور ڈال دیں. اور اگر یہ آپ نے برش کے ساتھ اسے استعمال کیا ہے اور یہ آپ کے ہاتھوں سے چمٹ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ نے تیل کا زیادہ استعمال کیا ہے، جو کہ پیوند کے لیے بھی اچھا نہیں ہے. اگر آپ بہت زیادہ تیل استعمال کریں گے تو جب موسم گرم ہوگا تو یہ پگھل کے، تو اگر کیمبیم کے دونوں حصوں کے درمیان میں اگر تیل چلا جائے تو وہ اس کی ناکامی کا باعث بن سکتا ہے. اس لیے بہتر ہوگا کہ آپ پہلے تھوڑا سا تیل استعمال کر لیں، تھوڑا سا تیل ڈال لیں، اسے مکس کریں، استعمال کریں، اور اگر مزید ضرورت ہو تو آپ اس میں مزید تیل کا اضافہ کر سکتے ہیں. تو یہ سب سے آسان اور سستا طریقہ ہے. یہ پیوند کو یا درخت کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا، اور میں اس طریقے کو کافی عرصے سے یہ استعمال کر رہا ہوں اور یہ سب سے سستا ہے. حالانکہ سب سے بہترین چیز جو ہے وہ شہد کا جو چھتا اگر آپ کو مل جائے تو وہ سب سے بہترین چیز ہے، لیکن وہ آسانی سے میسر نہیں. اس لیے میں موم بتی کا استعمال کرتا ہوں اور میں نے اسے بہت مفید پایا ہے. اس موقع پہ تھوڑا سا تیل کا ذکر ہو جائے. میں سب سے زیادہ سرسوں کا تیل استعمال کرتا ہوں. آپ سرسوں کا تیل استعمال کر سکتے ہیں، کوئی بھی کوکنگ آئل استعمال کر سکتے ہیں، ویجیٹیبل آئل. ابھی میں ایک اور طریقے کا ذکر کرتا جاؤں. میرے پاس یہ ایک اور جار ہے جو میں نے بنایا ہوا ہے، اور اس کا میں بہت کم استعمال کرتا ہوں. مجھے اس کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب میرے پاس اس سیلنٹ کو گرم کرنے کے لیے کوئی چیز نہ ہو. میں کسی ایسی جگہ پہ ہوں جہاں پہ میں اس میں پانی ڈال کے ڈبے میں تو اس کو گرم نہ کر سکوں، تو اس وقت میں اس کا استعمال کرتا ہوں. اور اس کے بنانے کے لیے یہی موم استعمال ہو سکتا ہے. اس میں 1 یا 2 چیزوں کا اضافہ کرتا ہوں. اس کے بنانے میں پیٹرولیم جیلی یا ویسلین میں اس کا استعمال کرتا ہوں. آپ اس کو گرم کر کے ڈبے میں ڈال لیں اور اس میں 1/3 ویسلین یا پیٹرولیم جیلی آپ ڈالیں. اس میں اسے مکس کریں اور اس کو ٹھنڈا ہونے دیں. میں اس کو کس طرح ٹیسٹ کرتا ہوں؟ اگر میں اس میں انگلی سے پریس کروں یا انگلی سے اگر میں اس کو نکال سکوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے تھوڑا سا
ویزلین کا یا پیٹرولیم جیلی کا زیادہ استعمال کیا ہے۔ اس میں تھوڑا سا موم اور ڈال دوں گا، اور جب وہ انگلی کے ساتھ نکالنا تھوڑا مشکل ہو تو میں اس کو وہیں پہ چھوڑ دوں گا۔ اس کے لیے میں چمچ یا پیچکس کا استعمال کرتا ہوں، اور اگر پیچکس معمولی سے زور لگانے سے اگر پیچکس کے ساتھ اس کو میں نکال سکوں تو میں دونوں انگلیوں کے درمیان میں رکھ کے ایسے تو اس کو مزید ملائم کر لیتا ہوں اور اس کا استعمال کرتا ہوں، لیکن میں اسے بہت کم استعمال کرتا ہوں، رکھتا ہوں میں اسے اپنے پاس۔ اگر میں کسی ایسی جگہ پہ ہوں جہاں میرے لیے پانی گرم کرنے کا سامان موجود نہ ہو تو میں اس کو استعمال کرتا ہوں۔ آپ کو اس لحاظ سے انتخاب کرنا ہوگا تناسب کا کہ آپ جس جگہ پہ رہتے ہیں وہاں کے موسم کے حساب سے آپ کمی یا بیشی آپ ویسلین کا استعمال یا پیٹرولیم جیلی کا استعمال تھوڑا سا زیادہ کر لیں اگر آپ ٹھنڈے علاقے میں ہیں، اور اگر آپ گرم علاقے میں ہیں تو آپ کو پیٹرولیم جیلی تھوڑی سی کم ڈالنی ہوگی۔ بہرحال آپ انگلی سے اس کو چیک کر سکتے ہیں۔ تھوڑی سی دقت کے ساتھ اگر آپ انگلی کے ساتھ اس کا استعمال کر لیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ٹھیک تناسب ہے۔ میں عموماً پیچکس سے اس کو پھاڑ لیتا ہوں اور تھوڑا لوز کر لیتا ہوں، اور اس کے بعد یہ بالکل ٹھیک تناسب ہے، اور اس کو کسی بھی درخت کے اوپر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ گرمی کی شدت سے پگھل کے تو پیمند کو خراب نہیں کرے گا۔ مجھے امید ہے کہ میں نے سیلنٹ کے بارے میں ذہن میں آنے والے تمام سوالات کا جواب دے دیا ہے۔ بہرحال اگر کوئی آپ سوال پوچھنا چاہیں تو آپ خوشی سے پوچھ سکتے ہیں۔ شکریہ۔